सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आज से एक साल कबल इमरान खान ने एक सवाल उठाया था, एक इल्ज़ाम लगाया था जो आज ज़बान ज़द आम है। क्या है वो सवाल, क्या है वो इल्ज़ाम? ज़रा उसके ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके पस मंज़र में जो हक़ाइक़ हैं वो बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि 2019 में जब भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने का फ़ैसला किया, वहाँ पे एक्स्ट्रा 1 या 2 लाख अफवाज भेजी, जबकि पहले से 6-7 लाख अफवाज मौजूद थी। कश्मीर में लॉकडाउन किया और उसके रद्द अमल में दुनिया भर में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मज़ाहरे शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान ने कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक़ जो क्लासेस थी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको ख़त्म कर दिया और उसका पूरी दुनिया में रद्द अमल हुआ, यूरोप में, अमेरिका में। और ये पिछले 75 सालों में पहला मौका था कि कश्मीर का मसला दुनिया में नंबर 1 मसला बन गया था, चूँकि दुनिया की आलमोस्ट हर पार्लियामेंट में इसका ज़िक्र होने लगा था, हर फोरम पर इसका ज़िक्र होने लगा था। दुनिया का हर बड़ा अखबार इसके ऊपर तबसरे कर रहा था, रेडियो, टेलीविज़न, ज़राया ब्लॉग, सारी दुनिया बोल रही थी। और यहाँ मैं ख़ुद कई यूनिवर्सिटीज़ में गया, कई कांग्रेसमैन से, सेनेटर से मिला, और अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके अंदर कश्मीर के ऊपर डिबेट हुई और अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको मदऊ किया गया और उसको वार्निंग दी गई कि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस को सबवर्ट किया जा रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ मेंबरान कांग्रेस ने आवाज़ बुलंद की। यही हाल यूरोपियन पार्लियामेंट में था, ब्रिटेन पार्लियामेंट में था। यानी एक ऐसा मौका आया एक बड़े अरसे के बाद कि जब कश्मीर के मसले को आलमी पजीराई मिली, जबकि कश्मीर के अंदर जो फोर्सेस कांग्रेस की हामी थी या हिंदुस्तान नवाज थी, वो फोर्सेस भी सारी की सारी यकजा हो गई और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का चाहने वाला, मोदी को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचा। और यही हालत दुनिया में भी थी। यानी ये एक ऐसा नादर मौका था कि जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता था, सफारती महाज के ऊपर भी और मैदान अमल में भी। अगर मैदान अमल में कोई काम होता तो यकीनन जो है हिंदुस्तानी अफवाज जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, चूँकि लोग पुलों को नज़र आतिश कर देते, सड़कें बंद कर देते, और वो हिंदुस्तान जो है, वो कश्मीर जो है हिंदुस्तानी अफवाज का शायद एक कब्रिस्तान साबित होता। और यही हालत थी कि दुनिया के अंदर जो भारतीय हुकूमत है उसकी अखलाकी पोजीशन ख़त्म हो चुकी थी। हिंदुस्तान के अपने बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े सियासतदान भी जो है हिंदुस्तान की हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। हालांकि हिंदुस्तान की आज़ादी के एक मोतबर लीडर महात्मा गांधी के पोते, जो एक अमेरिका में प्रोफेसर हैं और बड़ा उनका असर व रसूख है, उन्होंने भी खुलकर हिंदुस्तान की हुकूमत के इस फैसले को ब्लेटेंट वायलेशन कहा और कहा कि कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। अब ऐसी सूरत हाल में हम बड़े पुरुमीद थे और हम बहुत दिन रात काम कर रहे थे, पूरी दुनिया में सारे कश्मीरी भी और पाकिस्तानी भी, डायस्पोरा। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ बंद हो गया है और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ना कश्मीर के बॉर्डर पे हो रही है, ना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। पाकिस्तान के सफ़ीर जहाँ जहाँ भी हैं वो खामोश हैं। हिंदुस्तान के सफ़ीर तो मेंबरान कांग्रेस से, सेनेटर से मिल रहे हैं। ये मैं दर्जनों सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से मिला और सब ने ये कहा कि हमारे पास हिंदुस्तान का जो है वो कौंसल जनरल आया था या सफ़ीर आया था, लेकिन किसी एक ने वल्ला ये नहीं कहा कि हमसे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने, पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने या पाकिस्तानी सफ़ीर ने रब्ता किया है। तो मुझे परेशानी हुई, हैरानी हुई। तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान गया कि वहाँ बात करूँ, मामलात को पहचानूँ और मालूम करूँ कि क्या मसला क्या है, पाकिस्तान ने चुप क्यों साध लिया है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोर खामोश हो गई है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस खामोश हो गए हैं, पाकिस्तान के मीडिया में बात करना कश्मीर पर बंद हो गई है। तो मैं पाकिस्तान गया तो सबसे पहले मैं कुछ जर्नलिस्ट से मिला
جس میں حامد میر اور سلیم صافی بھی تھے، ان سے جب میں نے ذکر کیا تو دونوں نے یہ کہا جی کہ کشمیر پہ اب بات نہیں ہو سکتی، اور کئی جرنلسٹ نے کہا کشمیر کو چھوڑ دیں، لیکن مجھے اس کا پس منظر پتہ نہیں تھا، تو مجھے سلیم صافی نے یا شاید حامد میر نے کہا کہ ہم نے انٹرویو کیا تھا فاروق حیدر کا، وہ انٹرویو ہمیں کہا گیا کہ آپ نہ چلائیں، تو مجھے تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے فخر امام، ان سے ملا، بہت سارے ریٹائرڈ جرنیلوں سے بھی ملا، اور کہا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، یہ تو موقع ہے، تاریخی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان نے کیا چپ سادھ لی ہے۔ ابھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، میں اس سوال کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اس الزام کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو لگایا تھا کہ باجوہ کے اوپر، کہ باجوہ نے جو ہے یہ ہمارے ہاں میر صادق اور میر جعفر ہیں، اور وہ بات واقعی درست ہے کہ ان کے جو اقدامات ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے وہی کردار ادا کیا ہے۔ ابھی دیکھیں حامد میر کا جو ایک انٹرویو سامنے آیا ہے ایک چینل کے اوپر، اس نے کہا کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے اور کشمیر کے اوپر مزید بات نہ کی جائے، میڈیا والوں کو بلا کے بریفنگ دی گئی کہ آپ بھول جائیں کشمیر کو، باجوہ کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ اکانومی کی ڈاکٹرائن ہے، اور اس ڈاکٹرائن کے مطابق کشمیر مسئلے کو بھول جانا ہی کشمیر کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ میں قوم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایک شخص جو آپ کا ملازم ہے، 22 گریڈ کا آفیسر ہے، کیا آپ ملک کا سارا جو ہے قسمت اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ اس کے اندر اتنی کمپیٹنس ہے، اتنی اہلیت ہے کہ وہ ملک کی یکجہتی سے، ملک کے مستقبل کے حوالے سے وہ فیصلے کر سکے؟ آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی اس سے پہلے ہوا آپ کے سامنے، اور جو کچھ باجوہ صاحب نے کیا، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا، وہ کشمیریوں کے حق میں نہیں تھا۔ کشمیریوں کے ساتھ تو انہوں نے واقعی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، لیکن یہ پاکستان کے حق میں بھی اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، اور دو قومی نظریے کے مطابق کشمیر کو پاکستان کے ساتھ آنا تھا، تو دو قومی نظریے کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا باجوہ صاحب نے، جہاں بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا، جن کی خواہشات کے اوپر کیا، یہ کس کے کہنے پر کیا اور کیوں کیا؟ کیا ان کے مالی مفادات وابستہ تھے یا وہ کسی اور ملک کے لیے کام کر رہے تھے؟ اب سوال اٹھتا ہے جو کچھ بھی انہوں نے اقدامات کیے، وہ اقدامات سارے یہ بتاتے ہیں کہ غلطی تو انسان سے ایک بار ہو سکتی ہے انجانے میں، لیکن ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اس غلطی کو بار بار دہرایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو سبورٹ کر دیا گیا، حکومت کو چلتا کر دیا گیا، ایک حکومت کو 2018 میں چلتا کیا، ایک کو 2022 میں چلتا کیا، اور ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ایک قیاس برپا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کر کیا گیا، اور اس کا مقصد پاکستان کے اندر یہ عدم استحکام پیدا کرنا اور پاکستان کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے جانا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں باجوہ صاحب کا بالکل کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی جو ملک سے وابستگی تھی، ملک سے ان کی جو لائلٹی، وہ مشکوک نہیں تھی، بلکہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ ملک سے لائل نہیں ہے۔ اب ہر بچہ، ہر صحافی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب ہیں یہ سب کچھ ہی انہی کا کیا درا ہے، حکومت کو پس منظر میں وہی چلا رہے تھے، اور جو بلنڈرز بھی عمران خان کی حکومت نے کیے یا کروائے گئے، ان کے پیچھے بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا، اور ان کے مالی مفادات تھے، اور ان کے جو ریلیشنز ہیں، ان کے جو تعلق واسطے ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے مذہب کے حوالے سے، میں تو مذہب پہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک اگر میں مسلمان ہوں تو میں یہاں ڈر کے کہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو میرے جیسا منافق کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں سنا ہے کہ یہ بھی پوشیدہ رکھی کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا، کیا تھا، اور انہوں نے کیا ظاہر کیا۔ اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس عہدے پر بھی پہنچ کر یا کسی عہدے پر پہنچنے کے لیے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر اپنے آپ کو بدلتا ہے، وہ ایک ڈسگائزڈ اپنا روپ بدلتا ہے، تو
پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج ایسا نہیں کرے گی تو پھر آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا اور اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا. کہاں کہاں کشمیریوں کی پیٹھ میں کب چھرا گھونپا گیا اور کس کس نے گھونپا، یہ میں آپ کو ایک اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. ابھی چونکہ بات لمبی ہو گئی ہے اور زیادہ لوگ ویلاگ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اختصار سے بات کروں. چلیں اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.